خدا کے واسطے الیکشن سے ہٹ جائیے، نہ ووٹ دیجیے نہ کھڑے ہوئیے۔ جب آپ نہیں رہیں گے تو بانسری نہیں بجے گی۔ انا کا کہیں پتہ نہیں، انا نے ارجن کیجریوال نے ہر اس جگہ جہاں کانگریس کمزور ہو سکتی تھی وہاں انہوں نے ان کو لگا دیا۔ میرے دوست اور احباب یو پی میں مختلف جگہ گئے اور سمجھانے کی کوشش کری، اور مختلف پارٹیوں کو خط لکھے، خطوط لکھے، کانگریس کو بھی اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہاں تک کہ ممتا بنرجی کو بھی خط لکھا اور لالو پرساد کو بھی کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ اگر آپ سچ میں اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتر پردیش کا الیکشن آپ جیت جاتے ہیں اور آر ایس ایس اور بی جے پی کو اتر پردیش سے بھگا لیتے ہیں تو شاید یہ ملک بچ سکتا ہے 2024 میں کہ الیکشن میں بی جے پی ہار سکتی ہے۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے سنا نہیں۔ ہم نے یہ بات اس وقت کہی تھی، لکھ کے بھیجی تھی کہ 35% سے زیادہ لوگ اس ملک کے بدنصیبی سے ہم سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے۔ آپ کچھ بھی کریے، میاں کا چہرہ جب آئے گا تو ووٹ مودی کو جائے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پارٹیوں کے لیے مت لڑیے، مل کے لڑیے۔ یہاں تک کہ ہم نے لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس کر کے کہا، ہم مختلف جگہوں پہ پریس کانفرنس کی اور لوگوں سے کہا کہ اگر آپ جس پارٹی میں بھی ہیں اپنی پارٹی پہ پریشر ڈالیے اور کہیے کہ ہم اس وقت تک الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے جب تک کہ آپ مل کے لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وقت پارٹی بڑھانے یا بنانے کا نہیں ہے، یہ ملک کو بچانے کا وقت ہے۔ افسوس اور در افسوس پولیٹیکل پارٹیز کو یہ احساس ہوا کہ ہم اکیلے جیت لیں گے، کیونکہ اس ملک میں کسان سڑکوں پر ہے، اس ملک میں نوجوان بے روزگار ہے، اس ملک میں فیکٹریاں بند ہیں، اس ملک میں کسانوں کے کھیتوں کی حفاظت کرتے کرتے رات دن 24 گھنٹے جانوروں سے پریشان ہیں، نوجوان بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، کسان آندولن چل چکا ہے۔ تو بہترین موقع ہے کہ ہم اس وقت حاکم بن جائیں۔ یہ سوچ اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ ان کو یہ کیلکولیشن ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ ملک بچائیے پھر پارٹی بنائیے۔ آپ نے دیکھا، میں نے سن 65 سے اپنی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست سے حصہ لیا، آج 50 سال سے زیادہ ہو گئے۔ میں نے کبھی بھی مسلمانوں کو ایسی آنکھ بند کر کے ایک پارٹی کو، اکھلیش پارٹی کے گٹھ بندھن کو ووٹ دیتے نہیں دیکھا، نہ چیخ پکار کی، نہ ہلہ مچایا، بے عزت ہوتے رہے، اسٹیج پہ نہیں بٹھا لے گئے، نام تک نہیں لیا گیا، ہم لنچ ہوتے رہے، پٹتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے۔ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ہمارا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ ہندو ووٹ بھاگ جائے گا۔ ہم یہ مظالم سہتے رہے، اپنے کو رسوا کراتے رہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ایک لائن لگا کر بہت سے اچھے کینڈیڈیٹس کو بھی ہم نے ہرایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہا گیا کہ کسان آندولن نے جوڑ دیا ہے، ہم ڈکیت کو سلام کرتے ہیں، اور ہم اجیت سنگھ کے بیٹے جینت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ لیکن وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کی جاٹ برادری کے اندر جو زہر ایک پھیل چکا ہے کہ اس ملک کی ساری بربادی کی ذمہ داری میاں کرتا ہے۔ جب یہ مودی اور یوگی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے غنڈہ راج ختم کر دیا ہے، غنڈوں کو دہلا دیا ہے، ڈرا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ عتیق کا نام لیا جاتا ہے، انصاری کا نام لیا جاتا ہے، اعظم خان کا نام لیا جاتا ہے۔ غنڈے کا مطلب مسلمان ہے۔ لڑکیاں محفوظ ہیں، اس لیے محفوظ ہیں
کہ غنڈے مسلمانوں کو ہم نے ٹھیک کر رکھا ہے، اب بالکل لڑکیاں آزاد ہیں، ایسی شکل میں یہ مسلمانوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ میں نے آخر کی کیسٹ میں جب میں مایوس ہو گیا اور مجھے لکھنؤ کے کچھ دوستوں نے کہا کہ میں سٹیا گیا ہوں اور میں تو جانے کیا کیا الزام میرے اوپر لگائے، تو اس وقت میں نے یہ الفاظ کہے تھے، وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں تو میں بھیج دوں گا، جس میں میں نے کہا تھا میں رہوں یا نہ رہوں، اس ملک کو اگر بچانا ہے تو مسلمانوں کو الیکشن سے الگ ہٹنا پڑے گا، ان سیکولر ہندو بھائیوں کو بچا لیجئے، یہ گرتے چلے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک نیا انہوں نے سازش کے تحت یہاں تو پروگرام یہ بننے لگے تھے کہ ممتا بنرجی وہاں سے چل پڑی تھی کہ ہم پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں گے، ادھر سے اکھلیش یادو نے کانگریس کو دھتکار دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، مایاوتی نے اپنے پیسے کوڑی جمع کر کے اور ٹکٹ بانٹنے کا کام کیا، وہاں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جہاں جہاں مسلم ووٹ بڑھ سکتا تھا، مسلم ووٹ تو نہیں بڑھا لیکن دوسرے ووٹ بڑھ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکھلیش بہت کوشش کریں گے تو 36-37% سے اوپر نہیں جا پائیں گے، 36-37% منیمم ہے بی جے پی کو اوور کم کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسی گڑت ہے جو سب کو معلوم ہے، سیکولر ہندو شرم کے بارے بولتا نہیں ہے، وہ بیچارہ ادھر ادھر سے بات کرتا ہے ادھر کہ اتنے سوئنگ ہو گئے، اتنے فلانے ہو گئے، اس کو بھی یہ بات پتا ہے، بولنے کی ہمت اس میں نہیں ہے، اور میں یہ سازش بہت پہلے سن چکا تھا، اس لیے کہ آر ایس ایس کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اگر اس ملک میں قبضہ کرنا ہے تو کانگریس کو کمزور کرو، کیونکہ وہ آل انڈیا پارٹی، لوکل پارٹیوں سے تو خرید فروخت تو کر سکتے ہیں۔ نتیجہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا ایک بیوروکریٹ، ایک انکم ٹیکس کا آفیسر اروند کیجریوال لائے گئے، اور ایک گاندھی نام کے پکڑ کے لائے گئے، انا کے نام سے بامبے سے، ٹوپی اوپی پہن کے، اور ان کے ساتھ ایسے دانشور، یعنی پرشانت بھوشن، یوگیندر یادو، پروفیسر آنند میرے دوست، یہ سب گھیرے میں آ گئے کہ صاحب اب انقلاب آئے گا۔ اس وقت میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اس ملک کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو ختم کرنے کی بات ہے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ڈیمانڈ یہ تھی کہ لوک پال بل لایا جائے، اور وہ پارلیمنٹ میں نہیں پاس ہوگا، رام لیلا گراؤنڈ میں پاس ہوگا، اور میری پارلیمنٹ کی وہ اسپیچ موجود ہے، آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں راج سبھا کی، اور میں نے اس وقت کانگریس سے کہا تھا کہ اگر آپ اس وقت دب گئے تو یہ ملک بچے گا نہیں، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد پرشانت بھوشن اور ان کی ٹیم اور جو لائق لوگ تھے سب چھوڑ کے چلے گئے، انا کا کہیں پتہ نہیں۔ انا نے، ارجن کیجریوال نے ہر اس جگہ جہاں کانگریس کمزور ہو سکتی تھی وہاں انہوں نے ان کو لگا دیا۔ آج ہر جگہ ان کو کمزور کیا، کانگریس اپنے پرانے خوابوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ اگر خودکشی کیسے کی جاتی ہے اگر یہ دیکھا جائے تو پنجاب میں آپ دیکھ لیجئے، وہ ایک کرکٹر بدبولا، اس کو لا کے جیتی ہوئی بازی اپنے کام کو لگاتا رہی۔ ارجن کیجریوال، میں نے سنا ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ان کی سرکار عام آدمی پارٹی کی بننے جا رہی ہے پنجاب میں، لگ بھگ 40% نان سکھ ہیں وہاں پر، 90% نان سکھ کیجریوال کے ساتھ۔ کس کی وجہ سے؟ آر ایس ایس کی وجہ سے۔ تو وہاں بھی کمر ٹوٹ گئی، ان کے پاس مسخرے تھے، یہ اپنے مسخروں میں گھومتے رہے۔ ہاں مجھے افسوس ہے
کہ اگر اتراکھنڈ ہار جاتے ہیں یہ تو مجھے ضرور افسوس ہوگا اور حیرت بھی ہوگی، لیکن شاید یہ آل انڈیا فنامنا ہو گیا ہے کہ دیش بھکت اگر کوئی ہے تو وہ مودی ہے، اور دیش دروہی اگر کوئی ہے تو ہم ہیں میاں لوگ، اور میاں کے ساتھ جانے کا مطلب یہ کہ دیش کا مخالفت کر رہے ہیں۔ آج میں پھر آپ سے کہتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، میں نے ایک ویڈیو میں کہا بھی یہ بات تھی کہ میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کو الیکشن سے ہٹنا پڑے گا۔ خدا کے واسطے الیکشن سے ہٹ جائیے، نہ ووٹ دیجیے نہ کھڑے ہوئیے۔ جب آپ نہیں رہیں گے تو بانسری نہیں بجے گی۔ اس پورے الیکشن میں ہوا کیا ہے؟ کسی ایک مدے پر بی جے پی نے لڑائی نہیں لڑی، کوئی ایک مدے کا جواب نہیں دیا، نوکریاں نہیں ملی، کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، جم غفیر مجمع دکھائی پڑتا تھا اکھلیش یادو کے جلسوں میں، پرینکا گاندھی کے جلسوں میں۔ اینگر تھا، اینگر ہے، غصہ ہے، لیکن پرائرٹی کیا تھی؟ پرائرٹی یہ تھی کہ میاں آ جائیں گے، غنڈے آ جائیں گے، عورتیں یہاں محفوظ نہیں رہیں گی اور اس دیش کو خطرہ ہو جائے گا۔ پھر 370 کون پاس کرے گا؟ پھر ٹرپل طلاق کون پاس کرے گا؟ پھر حجاب کے اوپر کون مسئلہ لائے گا؟ یونیفارم سول کوڈ کون لائے گا؟ پھر مسلمانوں کو سڑک پہ لنچ کون کرے گا؟ پھر حجاب کے نام سے عورتوں کو اسکولوں میں، ابھی تو اسکولوں کے مسئلہ ہے، سڑک پہ نکلنے کی اجازت بند ہوگی، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بس مودی اور یوگی کر سکتے ہیں، اور اس لیے کر سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے ان کو ووٹ دے دیا تو کہیں یہ قوتور نہ ہو جائے۔ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گا، 5 کی 5 اسٹیٹ آر ایس ایس کے پاس ہوں گی، ایک کیجریوال کے نام سے پنجاب میں اور باقی سیٹیں وہاں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میں عقل ہے اور تم چاہتے ہو کہ یہ ملک بچ جائے اور تم بچ جاؤ، کل سے اعلان کر دو۔ خاص طور سے اتر پردیش میرا اپنا اسٹیٹ ہے، میرا بچپن گزرا، جوانی گزری، معلوم نہیں کہ کہاں رخصتی ہوگی، لیکن اب یہ ملک تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے نام سے الیکشن ہوتا ہے، تمہاری گردنوں پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ مایاوتی نے جہاں جہاں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم کو بی جے پی کسی صورت سے بھی اکھلیش یادو کو ہرانا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوتی دکھ رہی ہیں۔ جو بھی میں نے کہا ہے اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے لے گیا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ مجھے دیوانہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقائق یہی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی غلط بیانی کر کے کسی مقصد سے نہیں کہا، نہ ڈرا ہوں نہ ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اب ہندو راشٹر آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہندو راشٹر یہ بن چکا ہے۔ آپ ایکسپٹ کر لیں، اور آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ الیکشن کے شوق میں مبتلا رہے تو پھر یہ زیادہ دن نہیں لگیں گے، 2024 میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔